دوستو، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ مذہبی ایک جماعت کے طور پر کہ انسان کی کامیاب زندگی کے لیے اس میں مالی قربانی کا جذبہ پیدا ہونا دینی اور قومی غرض سے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو بچوں میں تربیت کے لیے یہ کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یعنی جو مالی قربانی ہے اس کا بچوں میں پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر آپ نے روحانی طور پر زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے مالی قربانی ایسی ہے جیسی مچھلی کے لیے پانی ہے۔ ایک انسان کی روحانی زندگی جس طرح عبادت کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح مالی قربانی کے بغیر بھی نامکمل ہے، اور قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ ساتھ باندھ کے رکھا ہے اور اسی کو بتایا کہ یہ دین قیم ہے، اسے ہی دین مکمل ہوتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دین دنیا میں اتارا ہے، نازل کیا ہے، شریعت نازل کی ہے، انہی دو چیزوں کا نام شریعت ہے۔ تو اس حوالے سے مالی قربانی کے بغیر تو بہرحال کوئی دین مکمل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں اپنی نسلوں کو آئندہ روحانی طور پر ترقی کرتے دیکھنا، تو اس کا لازمی جو جزو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مالی قربانی میں آگے سے آگے بڑھائیں۔ بہت آسان طریقے ہیں اس کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان خود جب مالی قربانی کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے بچوں کے اندر بھی جائے گا، لیکن قرآن کریم نے بنیادی طور پہ یہ طریق سکھایا ہے کہ آپ مالی قربانی جب کرتے ہیں تو سرن بھی کریں اور علانیتاً بھی کریں۔ جب آپ سرن کریں گے تو ریاکاری سے بچیں گے، اور وہ حقیقی طور میں آپ کا خدا تعالیٰ کا جو اور آپ کا تعلق ہے اس میں ایک ترقی ہوگی۔ جب آپ علانیتاً کرتے ہیں تو اس میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی تحریک ہو، اور دوسرے لوگوں میں جو سب سے پہلی قوم آتی ہے وہ آپ کے اپنے بچے ہیں۔ اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی، دوسرے لوگوں کی تربیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا وہ سب سے پہلے ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ انسان خود بچوں کے سامنے چندہ دے۔ پھر ہمارے لیے ہمارے خلفاء نے بہت سارے کام آسان کر دیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بچوں کے لیے جو اطفال ہے اس کا قائم کیا، ایک وقف جدید میں دفتر اطفال وقف جدید میں قائم فرمایا۔ تو اس کے ذریعے سے اب بظاہر یہ لگا کہ شاید حضور نے بچوں کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، حالانکہ حضور نے تو بچوں کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ جس طرح باقی تنظیمیں آگے بڑھ رہی ہیں ترقی میں، جماعت کی خدمت میں اور روحانی طور پر، اسی طرح ہمارے اطفال بھی اس استحقاق فی الخیرات میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اس دوڑ میں حصہ لیں۔ تو اصل طریقہ کار یہی ہے کہ بچوں کو جو جتنے بھی چندہ جات ہیں، جو توئی چندہ جات ہیں، ان میں ان کی بجٹ لکھوایا جائے، وعدہ لکھوایا جائے، اور پھر بچے کو کہا جائے کہ یہ ادائیگی کرو۔ اس کے ہاتھ میں پیسے دیے جائیں کہ یہ بیٹا پیسے لو یا بیٹی پیسے لو اور اس چندے کی ادائیگی کرو۔ جب بچے وہ چندہ ادا کریں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ مہینے میں یا سال میں یا کبھی کبھی جب بھی موقع ہوتا ہے تو وہ یہ چندہ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان میں ایک مسابقت کی روح اور چندہ دینے کی روح پیدا ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ ایک اہم اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور سال میں 2 کم از کم یا اس سے زیادہ خطبے اس موضوع پر دیتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ پہ، اور خصوصاً جو 2 خطبے ہوتے ہیں ان میں سے جو پہلا تحریک جدید کا ہوتا ہے اور دوسرا وقف جدید کے نئے سال کے اجراء کے اوپر جب حضور اعلان فرماتے ہیں، تو ان خطبوں میں ایک تو حضور انفاق فی سبیل اللہ کے جو فوائد ہیں وہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے جو عملی نتائج ظاہر ہوتے ہیں لوگوں سے انفرادی طور پر یا جماعتی طور پر، اور جماعت میں جو مسابقت کی ایک روح نظر آتی ہے وہ حضور بتاتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ان بچوں کو اس سے وہ واضح طور پہ وہ معلومات ملتی ہیں جو ہم نے ان بچوں کو دینی ہوتی ہیں۔ ہم نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اصل جو جماعت کا نظام ہے اور وہ کیا ہے، اور اس سے بچوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اموال جماعت کی طرف پاس آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انفاق فی سبیل اللہ کے نتیجے میں، وہ درست ہاتھوں میں جا رہے ہیں اور درست جگہ آگے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس کے نتائج جو نکلتے ہیں، جو حضور پھر بتاتے ہیں، مساجد بنی ہیں، جو مشن ہاؤسز بنے ہیں، جو باقی جماعت کی ترقیات ہوئی ہیں، جو جلسے میں حضور کی ایک تقریر ہوتی ہے جو جماعت کی ترقیات کا ایک اجمالی خلاصہ جس میں حضور بیان کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں
جو انفاق فی سبیل اللہ کو بڑھانے کے لیے بچوں میں ایک شوق پیدا کرنے کا بہت بہترین نمونہ اور ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ نے ذکر فرمایا حصہ خطبے والا کہ وہ بہترین موقع ہے کہ اس وقت بچوں میں ایک اطاعت کی اور لبیک کہنے کی جو روح وہ بھی پیدا ہوگی کہ ان کو کہیں کہ صاحب نے اعلان فرمایا نئے سال کا، آپ فوری طور پہ اپنا وعدہ لکھوائیں، اور ظاہر ہے بچوں نے والدین سے لینے ان کو پیسے دیں کہ اس میں سے یہ جو ہے یہ آپ ابھی ادائیگی کر دیں، تو ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ جب صاحب کی طرف سے کوئی تحریک آتی تو اس پہ فوراً لبیک کہنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے جو والدین نے دیکھا، اس کے نتیجے میں خود ہی انسان سیکھ جاتا ہے، اس کو وہ کہنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑتی۔ اور جو ہے حضرت صاحب کا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے مال کے حوالے سے چند لائنوں میں جو ہے وہ صاحب یعنی مختصر بات میں ہماری بہت سی باتیں جو صاحب نے بیان فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ بچے کو کچھ مال کا مالک بنانا چاہیے، اس سے بچے میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں: صدقہ دینے کی عادت، کفایت شعاری کی، رشتہ داروں کی امداد کرنا۔ مثلا بچے کے پاس 3 پیسے ہوں تو اسے کہا جائے 1 پیسے کی کوئی چیز لاؤ اور دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھاؤ، 1 پیسے کا کوئی کھلونا خرید لو اور 1 پیسہ صدقے میں دے دو۔ بہترین تقسیم ہے کہ اس کو کھیل بھی ملے گی، اس کو جو ہے کھانا بھی ملے گا، وہ اس میں بھی شامل ہوگا۔ پھر ایسا فرمایا کہ اسی طرح بچوں کا مشترکہ مال ہو، مثلا کوئی کھلونا دیا جائے تو کہا جائے یہ تم سب بچوں کا ہے، سب اس کے ساتھ کھیلو اور کوئی خراب نہ کرے۔ اس طرح قومی مال کی حفاظت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے تو جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، محترم خان صاحب نے ذکر فرمایا کہ ہر وقت جو ہے ایک رہنمائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ وجود موجود ہوتا ہے، وہ ساری باتوں میں سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے ہر وقت ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف ضرورت ہے کہ ٹیون ان کر کے اپنا جو وہ چینل ہے ہم وہاں پر آ جائیں بس، اور اس چیز کو سن لیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔